السلام علیکم عزیز ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ تھی۔ ان کی کنیت ہند اور لقب طاہرہ ہے، اور ان کا سلسلہ نسب یہ ہے: خدیجہ بنت خویل بن اسد بن عبد العزیٰ بن کیس پر پہنچ کر ان کا خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے مل جاتا ہے۔ والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا، اور بن غالب کے دوسرے بیٹے عامر کی اولاد سے تھی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد اپنے قبیلے میں نہایت معزز شخص تھے۔ اہل تشیع محققین کے مطابق آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی کوئی شادی نہ ہوئی تھی، اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اکلوتے شوہر تھے۔ مگر اہل سنت کے تاریخ نویسوں کے بقول آپ کے والد گرامی نے ان کی اعلیٰ صفات کا لحاظ رکھ کر ان کی شادی کے لیے ورقہ بن نافل کو، جو برادر زادہ اور تورات و انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، ان کو منتخب کیا، لیکن پھر کسی وجہ سے یہ نسبت نہ ہو سکی، اور ابو حالہ ہند بن بناش بن تمیم سے نکاح ہو گیا۔ ابو حالہ کے بعد عتیق بن عابد مخزوم کے عقد نکاح میں آئیں۔ اس زمانے میں حرب الفجار چھڑی، جس میں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کے مرنے سے لڑائی کے لیے نکلے اور مارے گئے۔ یہ عام الفیل سے 20 سال بعد کا واقعہ ہے۔ ایک دفعہ مال کی روانگی کا وقت آیا تو ابو طالب نے محمد بن عبداللہ سے کہا کہ تم کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر ملنا چاہیے، ان کا مال شام جائے گا، بہتر ہے تم بھی ساتھ لے جاتے، میرے پاس ابھی روپے نہیں، ورنہ میں خود تمہارے لیے سرمایہ مہیا کر دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہرت امین کے لقب سے تمام مکہ میں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن معاملات، راست بازی، صداقت و دیانت اور پاکیزہ اخلاقی کا چرچا عام تھا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس گفتگو کی خبر ملی تو فوراً پیغام بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا مال تجارت لے کر شام جائیں، اور جو معاوضہ اوروں کو دیتی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا معاوضہ دوں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لیا، اور مال تجارت لے کر میسرہ غلام خدیجہ کے ہمراہ بصرہ تشریف لے گئے۔ اس سال کا نفع سال ہائے گزشتہ کے نفع سے مضاف تھا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی دولت و سرود اور شریفانہ اخلاق نے تمام قریش کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا، اور ہر شخص ان سے نکاح کا خواہش مند تھا، لیکن کارکنان قضاء و قدر کی نگاہ انتخاب کسی اور پر پڑ چکی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال تجارت لے کر شام سے واپس آئے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی کا پیغام بھیجا۔ نفیسہ بنت مینا یعلا بن امیہ کی ہمشیرہ اس خدمت پر مقرر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منظور فرمایا، اور شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد اگرچہ وفات پا چکے تھے، تاہم ان کے چاچا عمرو بن اسد زندہ تھے۔ عرب میں عورتوں کو یہ آزادی حاصل تھی کہ شادی بیاہ کے متعلق خود گفتگو کر سکتی تھی۔ اس بنا پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے چاچا کے ہوتے ہوئے خود
براہ راست تمام مراتب طے کی۔ تاریخ معین پر حضرت ابو طالب اور تمام رسائے خاندان جن میں آپ کے بہنوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب بھی تھے، وہ تمام حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر آئے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے خاندان کے چند بزرگوں کو جمع کیا تھا۔ ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا۔ خطبہ پڑھنے کے بعد مہر کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے مہر کے بارے میں مختلف اقوال نقل کیے گئے ہیں۔ ابن عباس نے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا مہر 12 اوقیہ ذکر کیا ہے، جبکہ سرا ابن حشام میں ہے بکرا ذکر کیا گیا ہے۔ مہر دینے کا وقت آیا تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑی ہوئی اور اپنے چاچا عمرو سے فرمانے لگی، ممکن ہے دوسرے مسائل میں آپ اختیار رکھتے ہوں، لیکن یہاں پر خود مجھے اختیار ہے۔ اس کے بعد کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنے آپ کو آپ کی بیوی قرار دیا اور مہر بھی میں نے اپنے ہی ذمے لے لیا۔ جناب ابو طالب نے مخاطب ہو کر کہا، گواہ رہنا کہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے محمد کو اپنے شوہر کے عنوان سے قبول کیا اور مہر بھی اپنے ہی ذمے لے لیا۔ ابو جہل کھڑا ہوا اور غضبناک ہو کر خزار سے مخاطب ہو کر بولا، تعجب کی بات ہے کہ عورتیں مردوں کے مہر کو اپنے ذمے لیتی ہیں۔ جناب ابو طالب غضبناک ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہا، جی ہاں، اگر کوئی مرد میرے بھتیجے کے مانند ہو تو عورتیں سب سے گرا قیمت مہر کو بھی اپنے ذمے لیتی ہیں، اور تم جیسے ہوں تو گرا قیمت مہر لیے بغیر ان سے ازدواج کے لیے آمادہ نہیں ہوتی۔ مہر معین ہونے کے بعد عقد و نکاح کے مراسم منعقد ہوئے اور جناب خدیجہ اس تاریخ کے بعد قانونی طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریک حیات بن گئی اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ طاہرہ حرم نبوت ہو کر پہلی ام المومنین کے شرف سے ممتاز ہوئی۔ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 سال کے تھے اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 برس کی تھی۔ یہ 62 سے 15 سال قبل کا واقعہ ہے اور کہتے ہیں کہ پہلی رات شب زفاف نہیں منائی گئی، کیونکہ اس رات حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سارا مال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سارا تقسیم کر دیا، اور صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے سارا مال تقسیم کر دیا۔ آپ 25 سال اکلوتی حرم نبی تھی۔ نکاح کے 15 برس کے بعد جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور فرائض نبوت کو ادا کرنا چاہا تو سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ پیغام سنایا۔ وہ سننے سے پہلے مومن تھی، کیونکہ ان سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدق دعویٰ کا کوئی شخص فیصلہ نہیں کر سکتا تھا۔ صحیح بخاری باب بدال وحی میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ مذکور ہے، اور وہ یہ ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا روئے صدقہ سے ہوئی۔ آپ جو کچھ خواب میں دیکھتے تھے صبح کی طرح نمودار ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلوت غزی ہو گئے، چنانچہ کھانے پینے کا سامان لے کر غار حرا تشریف لے جاتے اور وہاں تخت یعنی عبادت کرتے تھے۔ جب سامان ختم ہو جاتا تو پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لاتے اور پھر واپس جا کے مراقبہ میں مصروف ہو جاتے، یہاں تک کہ ایک دن فرشتہ غیب نظر آیا کہ آپ سے کہہ رہا ہے، پڑھو اپنے رب کے نام سے جو بڑا مہربان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زور سے دبایا، پھر
مجھ کو چھوڑ دیا اور کہا پڑھیں، تو میں نے پھر کہا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ پھر اس نے دوبارہ زور سے دبا دیا اور چھوڑ دیا اور کہا پڑھیں۔ پھر میں نے کہا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ اسی طرح تیسری دفعہ دبا کر کہا کہ پڑھ اس خدا کا نام جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، جس نے آدمی کو گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھ تیرا خدا کریم ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو جلال الہی سے لبریز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا مجھ کو کپڑا اوڑھو، مجھ کو کپڑا اوڑھو۔ لوگوں نے کپڑا اوڑھا، لوگوں نے کپڑا اڑایا تو ہیبت کم ہوئی۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے تمام واقعہ بیان کیا اور کہا مجھ کو ڈر ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پریشان نہ ہو، خدا آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح رحمی کرتے ہیں، بے کسوں اور فقیروں کے معاون رہتے ہیں، مہمان نوازی اور مصائب میں حق کی حمایت کرتے ہیں۔ پھر وہ آپ کو اپنے چاچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے جو مذہباً نصرانی تھے، عبرانی زبان جانتے تھے اور عبرانی زبان میں انجیل لکھا کرتے تھے۔ اب وہ بوڑھے اور نابینا ہو گئے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنو۔ بولے تو نے کیا دیکھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعہ کی کیفیت بیان کی تو کہا یہ وہی ناموس ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا۔ کاش مجھ میں اس وقت قوت ہوتی اور زندہ رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم آپ کو شہر بدر کرے گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ بن نوفل نے جواب دیا ہاں، جو کچھ آپ پر نازل ہوا، جب کسی پر نازل ہوتا ہے تو دنیا اس کی دشمن ہو جاتی ہے، اور اگر اس وقت تک میں زندہ رہا تو تمہاری مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ کا بہت جلد انتقال ہو گیا اور وہی کچھ دنوں کے لیے رک گئی۔ اہل تشیع اس سارے واقعہ کو غلط جانتے اور توہین رسالت قرار دیتے ہیں۔ اس وقت تک نماز پنجگانہ فرض نہ تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوافل پڑھا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نوافل میں شرکت کرتی تھیں۔ ابن سعد کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایک عرصہ تک خفیہ طور پر نماز پڑھا کرتے۔ عفیف قندی سامان خریدنے کے لیے مکہ آئے اور عباس بن عبد المطلب کے گھر میں فروکش ہوئے۔ صبح کے وقت ایک دن کعبہ کی طرف نظریں تھی، دیکھا کہ ایک نوجوان آیا اور آسمان کی طرف قبلہ رخ کھڑا ہو گیا۔ پھر ایک لڑکا اس کے دائیں طرف کھڑا ہوا اور پھر ایک عورت دونوں کے پیچھے کھڑی ہوئی۔ نماز پڑھ کر یہ لوگ چلے گئے تو عفیف نے عباس سے کہا کہ کوئی عظیم الشان واقعہ پیش آنے والا ہے۔ عباس نے جواب دیا ہاں، پھر کیا جانتے ہو یہ نوجوان کون ہے؟ یہ میرا بھتیجا محمد بن عبداللہ ہے، یہ دوسرا بھتیجا علی ہے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ میرے بھتیجے کا خیال ہے کہ اس کا مذہب پروردگار عالم کا مذہب ہے اور جو کچھ کرتا ہے اس کے حکم سے کرتا ہے۔ دنیا میں جہاں تک مجھ کو علم ہے اس خیال کے صرف یہی 3 شخص ہیں۔ سب تاریخ نگاروں نے اس واقعہ کو اور ایسے متعدد واقعات کو نقل کیا ہے، مگر عقیلی اس روایت کو ضعیف سمجھتے ہیں، لیکن اس کے ضعیف ہونے کی کوئی وجہ نہ تھی۔ روایت کے لحاظ سے اس میں کوئی خرابی نہیں۔ روایت کی حیثیت سے اس کے ثبوت کے متعدد طریقے ہیں۔ محدث ابن سعد نے اس کو نقل کیا ہے۔ بغوی، ابو یعلا اور نسائی نے
اس کو اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے۔ حاکم ابن حشیمہ، ابن مندہ اور صاحب غلانیات نے اسے مقبول مانا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہا اس کو امام بخاری نے اپنی تاریخ میں درج کیا ہے اور اس کو صحیح کہا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے صرف نبوت کی تصدیق ہی نہیں کی، بلکہ آغاز اسلام میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی معین مددگار ثابت ہوئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو چند سال تک کفار مکہ اذیت دیتے ہوئے ہچکچاتے تھے، اس میں بڑی حد تک حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا اثر کام کر رہا تھا۔ اوپر گزر چکا ہے کہ آغاز نبوت میں جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ مجھ کو ڈر ہے، تو انہوں نے کہا آپ پریشان نہ ہو، خدا آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ دعوت اسلامی کے سلسلے میں جب مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو تسلی اور تشفیع دی۔ تفصیل استیاب میں بھی منقول ہے۔ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نکاح کے بعد ربیع صدی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی شریک حیات رہی۔ پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے 6 اولادیں پیدا ہوئیں، 2 صاحبزادے جو بچپن میں انتقال کر گئے اور 4 صاحبزادیاں پیدا ہوئیں۔ حضرت قاسم بن محمد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ انہی کے نام پر آپ کی کنیت ابو القاسم تھی۔ ان کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی سب سے بڑی ساجزادی تھی۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ بن محمد نے بہت کم عمر پائی، چونکہ زمانہ نبوت میں پیدا ہوئے تھے، اسی لیے طیب اور طاہر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ان کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت محمد، ان کے بعد حضرت ام کلثوم بنت محمد، اور آخر میں سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئی۔ ان سب کی پیدائش میں ایک سال کا فرق تھا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی اولاد کو بہت چاہتی تھی، چونکہ آپ مالی طور پر بھی بہت مستحکم تھی، اس لیے عقبہ کی لونڈی سلمہ کو بچوں کی پرورش پر مقرر کیا تھا۔ وہ ان کو کھلاتی اور دودھ پلاتی تھی۔ ازواج مطہرات میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو بعض خاص خصوصیات حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے چاچا ابو طالب کے ساتھ گھر جانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ جانتی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا گھر نہیں ہے، اس لیے حضرت کی طرف مخاطب ہو کر کہا اپنے گھر کی طرف آئیں کہ میرا گھر آپ کا گھر ہے اور میں بھی آپ کی کنیز ہوں۔ اس کے بعد حضرت سے مخاطب ہو کر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے چاچا ابو طالب سے کہہ دیجئے کہ 10 اونٹ نہر کریں اور لوگوں کو دعوت کر کے کھانا کھلائیں۔ جناب ابو طالب نے 10 اونٹ نہر کیے اور مکہ کے لوگوں کو کھانا کھلایا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے پناہ محبت تھی۔ اس طرح رمضان کا مہینہ ہونے کے باوجود کوئی افراد روزے سے بھی نہ تھا، کیونکہ اس وقت روزے بھی فرض نہیں ہوئے تھے۔ اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب چاچا جناب ابو طالب بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور 2 چاچا ابو طالب کے ساتھ گھر جانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ جانتی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا گھر نہیں ہے، اس لیے حضرت کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ اپنے گھر کی طرف آئیں کہ میرا گھر آپ کا گھر ہے اور میں بھی آپ کی کنیز ہوں۔ اس کے بعد حضرت سے مخاطب ہو کر کہا اے محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چاچا ابو طالب سے کہہ دیجئے کہ 10 اونٹ نہر کریں اور لوگوں کو دعوت کر کے کھانا کھلائیں۔ جناب ابو طالب نے 10 اونٹ نہر کیے اور مکہ کے لوگوں کو کھانا کھلایا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے پناہ محبت تھی۔ اسی طرح رمضان کا مہینہ ہونے کے باوجود کوئی افراد روزے سے بھی نہ تھا، کیونکہ روزے بھی فرض نہیں ہوئے تھے۔ اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب چاچا جناب ابو طالب اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور 2 عظیم صدموں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت مغموم کر دیا۔ ایک مرتبہ ابو لہب کے بیٹے عتبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں انتہائی درجے کی گستاخی کرتے ہوئے غلط زبان استعمال کی، حتیٰ کہ یہ بدبخت آقا دو جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جپٹ پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرتہ مبارک کو پھاڑ ڈالا۔ عتبہ بن ابو لہب کی اس حرکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو شدید صدمہ پہنچایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ لفظ ادا ہوئے: اے اللہ، اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط فرما دے۔ اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہونے والا ہر لفظ پتھر پر لکیر کی مانند ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو ہر صورت پورا فرماتا ہے۔ اس بات سے مشرکین بھی اچھی طرح واقف تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا، لیکن ان کی عقلوں پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ اگلے دن ابو لہب اور اس کا بیٹا عتبہ دونوں بدبخت تجارت کے غرض سے ایک قافلے کے ساتھ شام کی طرف نکلے۔ سفر کرتے کرتے رات ہو گئی۔ قافلے والے زرقہ کے مقام پر ایک راہب کے پاس رات گزارنے کے لیے ٹھہرے۔ راہب نے قافلے والوں کو پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ یہاں آس پاس جنگلی درندے بہت زیادہ ہیں، اس لیے ہوشیار رہنا۔ یہ سن کر ابو لہب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بات یاد آ گئی، اور اس نے قافلے والوں سے کہا کہ اے لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بیٹے عتبہ کے لیے ہلاکت کی دعا کی ہے۔ درندے کے حملے کا مجھے یقین ہے۔ تم لوگ سارا سامان تجارت کا ایک جگہ اکٹھا کر کے اس کے اوپر عتبہ کا بستر لگا دو اور سب لوگ اس کے ارد گرد سو جاؤ، تاکہ میرا بیٹا درندے کے حملے سے محفوظ رہے۔ شادی کے بعد 25 برس تک زندہ رہیں اور 11 رمضان المبارک سن 10 نبوی ہجرت سے 3 سال قبل انتقال کیا۔ اس وقت ان کی عمر 64 سال 6 ماہ کی تھی۔ چنانچہ نماز جنازہ اس وقت تک فرض نہیں ہوئی تھی، اس لیے ان کا جسد مبارک اس طرح دفن کر دیا گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے اور اپنی سب سے بڑی غم گسار کو دائی اجل کے سپرد کیا۔ خدیجہ کی قبر حجون قبرستان میں ہے اور زیارت گاہ خلائق ہے۔ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات سے تاریخ اسلام میں ایک جدید دور شروع ہوا۔ یہی زمانہ ہے جو اسلام کا سخت ترین زمانہ ہے، اور خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سال کو عام الحزن غم کا سال فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکوکاروں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔